إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث السفراء الأكرمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق اللہ العلی العظیم۔ اس سے پہلے جو ہماری گفتگو تھی اس میں سورہ مبارکہ یاسین کی 5 آیتوں کی مختصر وضاحت کا شرف حاصل کیا تھا، اور اس سے پہلے سورہ مبارکہ یاسین کی عظمت اور اس کی فضیلت، اور اسی طریقے سے اس سے بھی پہلے ہم نے تفسیر کی قسمیں اور تفسیر کیوں ہونی چاہیے ہر دور میں، اور کون سی تفسیر صحیح ہے اور کون سی تفسیر نامناسب ہے، تقریباً 10 تفسیر کی صحیح قسمیں ہم نے بیان کی تھیں اور 1 تفسیر کی غلط قسم بیان کی تھی۔ تو بہرحال یہ پچھلے سیشن کا خلاصہ ہے، اور جو مومنین نہیں حاضر ہو سکے تھے پچھلے سیشن میں، اگر وہ فالو کرنا چاہیں تو حسینی ایسوسی ایشن کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ ریکارڈڈ موجود ہے پچھلا سیشن، وہاں سے وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو آج جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 10 تک ہے۔ حقیقت میں ہونا تو آیت نمبر 12 تک چاہیے تھا، مگر ہمارے پاس وقت کم ہے، ذرا لیٹ شروع ہو رہا ہے، لہٰذا مومنین سے گزارش ہے کہ وہ پلیز سب لوگ وقت پہ آ جائیں تاکہ ایگزیکٹ وقت پہ شروع ہو اور وقت پہ ختم ہو۔ ہم صرف 8 بجے تک اس کو کنٹینیو کریں گے، تو 7:30 to 8 صرف ہاف این آور کا یہ پروگرام ہوا کرے گا۔ تو آج ہمارے پاس 20 منٹ تقریباً ہے، تو ان 20 منٹس میں ہم قرآن مجید کی سورہ مبارکہ یاسین کی 6 آیتوں کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، آیت نمبر 6 سے لے کے 10 تک، بلکہ 5 آیتوں کی تفسیر، چونکہ 5 کی پہلے ہوئی تھی، 5 کی آج ہوگی۔ تو ارشاد رب العزت ہے: لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے تنزیل العزیز الرحیم، جسے نازل کیا ہے اس خدا نے کہ جو بہت پاورفل ہے اور بہت رحیم بھی ہے۔ پاورفل کافروں کے لیے، مخالفین قرآن کے لیے، دشمنان قرآن کے لیے،
جو قرآن کو مٹانے کی کوششیں کریں، قرآن میں ڈسٹورشن کی کوششیں کریں، اور رحیم ان کے لیے جو قرآنی حقائق پر ایمان لے آئیں۔ اسی آیت کے کنٹینویشن میں اللہ رب العزت آج جو آیتیں گفتگو کا موضوع ہیں، آیت نمبر 6 ان میں سر فہرست ہے، اس میں ارشاد فرماتا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ یہ قرآن اللہ نے کیوں نازل کیا ہے؟ نزول قرآن کا فلسفہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ اے میرے حبیب آپ الرٹ کریں، آپ آگاہ کریں، قوماً اس قوم کو، ان لوگوں کو، ما انذر آباؤہم جن کے آباء و اجداد کو اس طرح سے وارن نہیں کیا گیا ہے، اس طرح سے الرٹ نہیں کیا گیا ہے، اس طرح سے بیدار نہیں کیا گیا ہے۔ فہم غافلون، یہ لوگ غافل ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ قوم سے مراد مشرکین مکہ ہیں، اور یقیناً جو مشرکین مکہ ہیں ان کے درمیان کوئی نبی حضور سے قبل اس شان سے مبعوث نہیں ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تقریباً 500 برس کا فاصلہ ہے، جس کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے۔ زمانہ فترت کا مطلب ہوتا ہے وہ پیریڈ جو ایک نبی کے چلے جانے کے بعد، اس دنیا سے گزر جانے کے بعد، یا اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد، ان دی کیس آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام فور ایگزامپل، اور دوسرے نبی کی آمد کے درمیان کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہو سکتا ہے جو مومنین فالو کر رہے ہیں، اور بہت سے مومنین ہیں جو الحمدللہ مجالس وغیرہ بھی بغور سماعت فرماتے ہیں، تو اور قرآن کریم کی آیتوں پہ بھی ان کی نظر ہوگی، تو قرآن کریم کی آیتوں میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے، مجالس میں بھی اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، معصومین علیہ السلام کی روایات میں بھی اس چیز پہ تاکید کی گئی ہے کہ کوئی بھی زمانہ حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمانہ فترت کی کیا میننگ ہے، اور اللہ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، جبکہ اسی قرآن میں اللہ نے ایک دوسری جگہ کے اوپر فرمایا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی نیشن ایسی نہیں گزری ہے، کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جہاں ہم نے نذیر نہ بھیجا ہو، وارنرز نہ بھیجے ہوں، بیدار کرنے والے نہ بھیجے ہوں۔ تو ایک آیت قرآن کی دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہے، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اس آیت سے کانفلکٹ کر رہی ہے۔ تو یہ تو قرآن میں کنٹرڈکشن ہوا۔ جی ہاں، ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے گا تو قرآن میں کنٹرڈکشن نظر آئے گا، اور یہ صرف ایک موقع نہیں ہے بلکہ سینکڑوں اس کی ایگزامپلس ہیں۔ اور وہ مشہور واقعہ جو اسحاق کندی کا ہے، جو فلسفر تھا، اور جس کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے متوجہ کیا تھا کہ تم جو میننگز قرآن کی آیتوں کی لے رہے ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے بھی وہی میننگز مراد لی ہوں جن کی بنیاد پہ تم قرآن میں کنٹرڈکشن ثابت کر رہے ہو۔ تو بہرحال انسان جب اپنی نگاہ سے دیکھے گا تو عین ممکن ہے اس کو کنٹرڈکشن دکھائی دے، مگر جب نگاہ غور سے دیکھے گا، نگاہ تدبر سے دیکھے گا، نگاہ تعامل سے دیکھے گا، تو وہ کنٹرڈکشن برطرف ہو جائے گا۔ ان دس کیس اللہ رب العزت اگرچہ نذیر کا لفظ استعمال کر رہا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، لیکن نذیر ایک ایسا لفظ ہے کہ جو ایک عالم دین کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، ایک وسیع نبی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور ایک جانشین پیغمبر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، ایک نبی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، ایک رسول کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، ایک صاحب عزم پیغمبر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر اس آیت میں کہہ رہا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ یہ جو مشرکین ہیں ان کے آباء و اجداد کو وارن نہیں کیا گیا، تو یہاں پہ وارنر، جس وارنر کی نفی کی جا رہی ہے، اس سے مراد وہ نبی ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسٹیٹس کا نبی ہو، نبی اولو العزم، نبی صاحب عزم، صاحب شریعت۔ البتہ اور وہ آیت جس میں اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ،
کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری جہاں وارنر نہ ہو. اس سے مراد عین ممکن ہے اوصیاء کرام. تو عرب میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ دنیا میں حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی وارنر نہیں آیا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یعنی کوئی وہ نبی نہیں آیا کہ جس کا چرچا دنیا کے گوشے گوشے میں ہو، جو صاحب شریعت ہو اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے تمام بشریت کو یونائٹ کرنے پر مأمور ہو اور تمام بشریت کو دین کی طرف دعوت دینے پہ مأمور. ورنہ خود رسول اللہ کے آباء و اجداد میں اوصیاء انبیاء تھے. جو گزشتہ انبیاء تھے ان کے اوصیاء تھے رسول اللہ کے آباء و اجداد. مثلا حضرت عبد المطلب کے بارے میں کہا جاتا ہے، حضرت ابو طالب کے بارے میں کہا جاتا ہے، حضرت عبد مناف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ انبیاء کے جانشین تھے. تو یہ لوگ بھی وارنر تھے. بہرحال لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. اور اس آیت میں جب آپ غور کریں گے جو ہم اس سے درس لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے لتنذر قوما، قرآن کو اللہ نے بھیجا ہے لوگوں کو الرٹ کرنے کے، لوگوں کو وارن کرنے کے لیے. ایک بات کی اور بھی یہاں پہ وضاحت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں کبھی کبھی اس کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں. نذیر کا ترجمہ یا منذر کا ترجمہ ڈرانے والے کے طور پہ کیا جاتا ہے، جو کہ صحیح ترجمہ نہیں ہے. نذیر، منذر، انذار، ان کا مطلب ہوتا ہے الرٹ کرنے والا. ڈرانے والے کو عربی زبان میں مخوف کہیں گے یا اس کے دوسرے بھی الفاظ ہوں گے، مگر اللہ نے رسول اللہ کے لیے کہیں پر بھی مخوف کا لفظ استعمال نہیں کیا، منذر کا لفظ استعمال کیا ہے، نذیر کا لفظ استعمال کیا ہے. لتنذر کا لفظ اس کا مطلب ہے الرٹ کرنا، آگاہ کرنا، کوئی خواب غفلت میں ہے اس کو بیدار کرنا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن الرٹنس کی کتاب ہے، اویئرنس کی کتاب ہے، بیداری کی کتاب ہے. قرآن اگر انسان پڑھتا ہے اور صحیح طرح سے پڑھتا ہے تو اس کے اندر بیداری پیدا ہوگی، اس کے اندر الرٹنس پیدا ہوگی اور وہ غفلت میں نہیں رہے گا. غفلت کے سلسلے میں امیر المومنین کا مشہور جملہ آپ فرماتے ہیں الغفلۃ اضر الاعداء، بدترین دشمن، سب سے زیادہ ہارمفل دشمن انسان کے لیے غفلت ہے. اب وہ آپ جب روڈ ایکسیڈنٹس کی ہسٹری آپ پڑھیں گے یا اس کے بارے میں ریسرچ کیجئے تو آپ کو یہی پتا چلے گا کہ سب سے زیادہ ایکسیڈنٹس حقیقت میں الرٹنس کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں. ڈرائیونگ کے اصول و ضوابط کا نہ آنا یہ بھی ایک کوز ہے، یا اور بھی دوسرے کوزز ہیں، مگر سب سے بڑا کوز حقیقت میں الرٹنس کی کمی کا ہونا ہے. انسان غافل ہو جاتا ہے، ایک لمحے کی غفلت کتنا بڑا کریش ہو جاتا ہے. تو یہ دنیا کا راستہ ہے، دنیا کے روڈز ہیں جن میں سب سے زیادہ ایکسیڈنٹس غفلت کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو صراط مستقیم ہے، اللہ تک پہنچانے والا راستہ، ایمان کا راستہ، اسپریچولیٹی کا راستہ، اس پر بھی سب سے زیادہ ایکسیڈنٹس غفلت کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر ہم لوگ دین کی پابندی کے سلسلے میں لڑکھڑاتے ہیں تو ان میجورٹی آف کیسز جہاں پہ ہم لڑکھڑاتے ہیں، لڑکھڑانے کا سبب جہالت نہیں ہوتی. ہم لوگ جو دین کے سلسلے میں ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا سارا زور نئی نئی چیزیں یاد کرنے پہ ہوتا ہے، نئی نئی چیزیں لرن کرنے پہ ہوتا ہے. جب بھی ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا کسی تقریر میں جاتے ہیں، ہر وقت ہم اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور امپروو سے مراد ہماری یہ ہوتی کہ ہم کو کچھ نئی انفارمیشن ملی کہ نہیں ملی. تو انفارمیشن کے ایکومولیشن کا نام حقیقت میں علم نہیں ہے اسلامک نقطۂ نگاہ سے. العلم نور، علم وہ نور ہے جو انسان کے اندر بیداری پیدا کرتا ہے، اویئرنس پیدا کرتا ہے. ظلمت جہاں پہ ہوتی وہاں پہ اویئرنس نہیں ہوتی. اگر اندھیرا ہو تو انسان کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، داہنے کیا ہے، بائیں کیا ہے. لیکن وہیں پہ آپ ایک شمع جلا دیجئے تو اس سے انسان کے اندر اویئرنس آ جاتی ہے اور انسان تمام چیزوں سے باخبر ہو جاتا ہے. تو علم وہ ہے کہ جو انسان کو اویئر رکھے. اور مولا فرماتے ہیں الغفلۃ اضر الاعداء. ہم خود اپنی زندگیوں میں سنجیدگی کے ساتھ غور کریں کہ جتنی معصیتیں ہم نے اللہ رب العزت کی ہیں، جتنی غلطیاں ہم کرتے ہیں، ان غلطیوں کے پیچھے سب سے بڑا عنصر کون سا ہے؟
کیا ہمیں پتہ نہیں ہوتا؟ کیا ہمارے پاس علم نہیں ہوتا؟ کیا ہماری معلومات میں کمی ہوتی ہے؟ نہیں۔ کیا ہم بے ایمان ہو جاتے ہیں؟ نہیں۔ غفلت، ایک لمحے کے لیے توجہ ہٹی، حادثہ ہوا اور ہم سے گناہ سرزد ہو گیا اور شیطان نے ہماری سالہ سال کی کوششوں کو برباد کر دیا۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے لوگوں ہمیشہ الرٹ رہو، اور اسی لیے مسلسل مجلسیں سننے کی ضرورت ہے، مسلسل تقریریں سننے کی ضرورت ہے، مسلسل مسجد میں جانے کی ضرورت ہے، 5 وقت نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب ریمائنڈرز ہیں، پاورفل ریمائنڈرز ہیں جو خواب غفلت سے انسان کو جگاتے ہیں۔ اور موسٹ پاورفل سورس آف اویئرنیس قرآن کریم ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ اور نماز میں بھی قرآن ہے، مجلس میں بھی قرآن ہے، ہر جگہ قرآن ہی قرآن ہے۔ بہرحال، اور اس کے بعد والی جو آیت ہے، آیت نمبر 7، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ انفارچونیٹلی اکثر، خاص طور پر وہ کہ جو رسول اللہ کے سامنے تھے، ان کے سلسلے میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، بلکہ انسانیوں، اوور آل انسانوں کی صورتحال بھی یہی ہے کہ اکثر یہ لوگ جو آپ کے سامنے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت کا قول ثابت ہو چکا ہے، یہ طے کیا جا چکا ہے کہ یہ دائرہ ایمان میں آنے والے نہیں ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم، اللہ کا قول ان پہ صادق آ چکا ہے، ان پہ حق ہو چکا ہے، فہم لا یؤمنون، تو اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں پہ قول سے مراد کیا ہے؟ جب ہم مفسرین کرام کے نظریات کو دیکھتے ہیں تو اس میں لمبی چوڑی بحث ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے لاسٹ سیشن میں عرض کیا تھا کہ موسٹ پاورفل اور سیفسٹ میتھڈولوجی آف تفسیر یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن کی دوسری آیتوں کے کانٹیکس میں کی جائے، اور یہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا سکھایا ہوا طریقہ ہے، جس کے ہم نے نمونے بھی عرض کیے تھے لاسٹ سیشن میں، ایک نمونہ یا 2 نمونے عرض کیے تھے۔ تو اللہ رب العزت اگر فرماتا ہے لقد حق القول علی اکثرہم، تو اب قول سے مراد کیا ہے؟ اس میں الجھنے کے بجائے خود قرآن کریم کی دوسری آیتوں کو پڑھیے، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ قول سے مراد کیا ہے۔ مثلا ہم سورہ سجدہ کی آیت نمبر 13 کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ فرماتا ہے وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میری طرف سے یہ بات طے ہو گئی ہے، یہ بات ڈٹرمنڈ ہو چکی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ میں یقیناً جہنم کو بھر دوں گا، من الجنت والناس اجمعین، انسانوں اور جنوں سے۔ تو یہاں پہ قول سے مراد حقیقت میں وعدہ عذاب ہے، عذاب پروردگار ہے، عذاب جہنم ہے، جو شیطان کے پیروکاروں کے لیے۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض جو پیدا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ جہنمی ہے، پھر تو از گون، پھر تو اس کا کوئی قصور ہی نہیں رہ گیا۔ اس کا ترجمہ کبھی کبھی اس انداز سے کیا جاتا ہے، اس کو اس انداز سے دیکھا جاتا ہے، but this is totally different sense۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ رب العزت نے انیشیلی اس کے اوپر ریسٹرکشن لگا دی ہے اور اس کو اسٹاپ کر دیا ہے کہ اب وہ صراط مستقیم کو فالو نہ کر سکے، نہیں۔ اللہ نے انیشیلی تمام انسانوں کو پیدا کیا تھا، فری ول دی تھی، اختیارات دیے تھے، تمام توانائیاں دی تھیں، صلاحیتیں دی تھیں۔ کچھ انسانوں نے ان کا صحیح استعمال کیا، وہ بزرگ و سلمان بن گئے، اور جنہوں نے اس کا ابیوز کیا، ظاہر سی بات ہے وہ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان بن گئے۔ تو یہ انیشیلی اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ انسان جب گناہ کرتا رہتا ہے اور سنفل لائف گزارتا رہتا ہے، گناہوں میں لتھڑتا رہتا ہے، اور وہ نوبت آ جاتی ہے کہ اس کے دل میں ایک ذرہ بھی سفیدی نہیں رہ جاتی، پورا دل اس کا سفید ہو جاتا ہے اور قساوت قلب اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو اب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دس از دا میننگ آف، کہ اب اس کے دل پہ مہر لگا دی گئی ہے۔ تو وہی جو مہر لگا دینے والی بات ہے وہ بھی تقریباً اسی جیسی ہے، لقد حق القول علی اکثرہم، اور یہ انسان اپنی چوائس سے کرتا ہے۔ تو رسول اللہ کو ایڈریس کر کے اللہ فرماتا ہے لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ اس سے مراد رؤسائے کفر و شرک ہیں، اور آپ اسلامک ہسٹری کو پڑھ لیجئے، ان میں سے اکثر یا رسول اللہ کے دور میں جو جنگیں ہوئیں ان میں مارے گئے، یا اگر وہ فتح مکہ تک زندہ رہے تو اگر وہ حلقہ بگوش اسلام ہو بھی گئے تو ان کا خاتمہ بھی بالخیر نہیں ہوا، بلکہ حالت نفاق میں وہ اس دنیا سے گئے،
فار ایگزامپل ابو سفیان اور اس کے چاہنے والے. تیسری آیت ارشاد ہوتا ہے انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون. بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں ڈال دی ہے کیا؟ اغلالا، توقیں ڈال دی ہیں ان کی گردنوں میں. فہی الی الاذقان، اور یہ توق معمولی توق نہیں ہے، یہ توق باریک نہیں ہے کہ جو گردن میں لٹکی ہوئی ہو، بلکہ یہ توق اتنی ضخیم ہے، اتنی وسیع و عریض ہے کہ یہ ٹھڈی تک ہے. اب جب ٹھڈی تک توق ہے تو پھر انسان نہ اپنے سر کو داہنی طرف موڑ سکتا ہے، نہ بائیں طرف موڑ سکتا ہے، نہ نیچے دیکھ سکتا ہے، بس صرف وہ اوپر کی طرف دیکھے گا. تو اس کیفیت کو مقمحون کہا جاتا ہے، جب انسان نہ داہنے دیکھ سکے، نہ بائیں دیکھ سکے، نہ سامنے دیکھ سکے، نہ پیچھے دیکھ سکے، بس اوپر کی طرف اس کی گردن ہو جہاں پہ اسے کچھ نظر نہ آئے، تو اس کیفیت کو مقمح کہا جاتا ہے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون. اور یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہم نے ایسا کیا، اللہ رب العزت نے فیسیلیٹیٹ کیا حقیقت میں خود انسانوں نے ہے. اور یہاں پر اغلال سے مراد وہ رسومات ہیں، وہ خرافات ہیں، وہ شرک ہے، وہ کفر ہے، وہ تعصب ہے، وہ سنفل لائف ہے جس میں وہ الجھے ہوئے تھے، انہی کا توق حقیقت میں ان کی گردن میں اللہ رب العزت نے ڈال دیا. توق کا مٹیریل انہوں نے خود پرووائڈ کیا، کفر کے ذریعے، شرک کے ذریعے، رسم کے ذریعے، تعصب کے ذریعے، باطل پرستی کے ذریعے، عناد کے ذریعے، لوگوں پر ظلم کے ذریعے، اپنے نفس پر ظلم کے ذریعے، حق کے مقابلے میں عناد اور بغاوت کے ذریعے. اور جب مٹیریل پرووائڈ کر کے انہوں نے توق بنا دیا تو اللہ رب العزت نے اس کو ان کے گلے میں ڈال دیا. This is the meaning of this verse. تو بہرحال یہ اس آیت کی تفسیر ہے. لیکن اس آیت کی جب شان نزول دیکھیں گے، سبب نزول دیکھیں گے، تو اس میں کچھ انٹرسٹنگ چیزیں بھی ملتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس مشغول نماز تھے. ابو جہل نے طے کیا کہ آج تو میں ان کو قتل کر کے ہی رہوں گا، اور اس نے ایک بہت بڑا سا پتھر، ایک بولڈر اٹھایا اور اس کو لے کے گیا کہ ہم رسول اللہ کے سر پہ اس کو دے مارے گا اور رسول اللہ نعوذ باللہ مر جائیں گے. لیکن جب وہ رسول اللہ کے قریب پہنچا اور قریب تھا کہ پتھر کو چھوڑے، تو اللہ رب العزت نے اس پتھر کو، جس کو اٹھائے ہوئے تھا، یوں پتھر کو اٹھائے ہوئے تھا، تو اس کو وہیں کے اوپر جام کر دیا. اللہ نے اس کو وہیں پہ سٹاپ کر دیا. تو اب وہ پتھر اس کے لیے ایسے ہو گیا کہ جیسے انسان کے گلے میں توق. اب اس کا سر یوں اٹھا ہوا ہے، چونکہ وہ اس کی چن، اس کی ٹھڈی پتھر کے نیچے تھی، نہ وہ دائیں دیکھ پا رہا ہے، نہ بائیں، نہ سامنے، نہ پیچھے، بس اوپر کی طرف. اور اسی عالم میں وہ واپس آیا تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ تیرا کیا حشر ہے؟ تو اس نے ماجرا بیان کیا. پھر اس کے ہاتھ سے پتھر چھوٹا اور وہ گھبرا کے پیچھے ہٹا. تو بہرحال یہ اس آیت کی شان نزول بھی ہے. اور پھر اس کے بعد والی جو آیت ہے، آیت نمبر 9، اس میں اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور ہم نے قرار دیا بین ایدیہم، ان لوگوں کے سامنے، حق کے مخالفین کے سامنے، باطل پرستوں کے سامنے، وَبَيْنَ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے، آگے اور پیچھے ہم نے قرار دیا کیا؟ بیریئر. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ. تو اب جب آگے بھی بیریئر ہے، پیچھے بھی بیریئر، اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ انسان کچھ نہیں دیکھ سکے گا. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو نابینا کر دیا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو اب دیکھنے کی قوت بھی ان سے جاتی رہی. یہ حقیقت میں اللہ رب العزت نے یہاں پہ 4 نشانیاں بیان کی ہیں ان لوگوں کی کہ جو حق کے مقابل میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس پر وہ اسٹبرن ہوتے ہیں. حق واضح ہوتا ہے، تمام دلائل ہوتے ہیں، تمام آرگومنٹس ہوتے ہیں، مگر پرسنل گرجز کی وجہ سے اور پرسنل بینیفٹس کی وجہ سے وہ حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں. تو جو انسان اس سچویشن میں آتا ہے، 4 کانسیکوینسز، 4 ریمیفیکیشنز اس کی زندگی میں ہوتے ہیں. پہلے 2 اللہ نے پہلی آیت میں بیان کیا، فی اعناقہم اغلالا،
وہ حقیقت میں توق میں جکڑ جاتے ہیں، باطل پرستی کے توق میں جکڑ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد مقمحون، نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا کہ پھر وہ نہ دائیں دیکھ سکتے ہیں نہ بائیں دیکھ سکتے ہیں، یعنی حقائق سے پھر وہ اندھے ہو جاتے ہیں اور صرف وہ اوپر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ کہیں پر بھی گر سکتے ہیں، کسی بھی ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں. اور یہاں پہ بھی اللہ نے دوسرے کانسیکوینسز بیان کیے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ان کے آگے اور پیچھے بیریئرز ہو جاتے ہیں، دو بیریئرز کے درمیان وہ آ جاتے ہیں. اور جب انسان بیریئرز کے درمیان آ گیا تو وہ پھنس گیا، نہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ وہ پیچھے آ سکتا ہے. اور چوتھا جو کانسیکوینس ہوتا ہے وہ بصیرت انسان کی ختم ہو جاتی ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، دیکھنے کی قوت جاتی رہتی ہے اور انسان نابینا ہو جاتا ہے. بہرحال اب اس آیت کی شان نزول بھی کتابوں میں ہے اور اس کی ڈفرینٹ شان نزول ہیں. ایک شان نزول یہ ہے کہ جب ابو جہل ناکام ہو گیا تو اس کا ایک ساتھی، اللہ اکبر، ہٹ دھرمی کی انتہا دیکھیے، ابو جہل ناکام ہو کے آیا ہے مگر اس کا ایک ساتھی جو قبیلہ بنی مخزوم سے تھا اور اس کا نام بھی کتابوں میں ملتا، ولید بن مغیرہ، وہ اسی پتھر کو اٹھا کے آگے بڑھتا ہے کہ تو بکواس کر رہا ہے، تو فضول کی باتیں کر رہا ہے، تو ڈر گیا ہے، سہم گیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں. اور جب وہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت یہ حشر کرتا ہے کہ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے آگے بھی ایک بیریئر ہے، پیچھے بھی ایک بیریئر ہے اور وہ بیچ میں اسٹک ہو گیا ہے. تو وہ بھی واپس آ گیا. اور تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب وہ واپس آیا تو وہ نابینا ہو کے آیا، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور پھر اس کے بعد میں پوری زندگی وہ کسی کو دیکھ نہیں سکا. اور شب ہجرت سے بھی اس کا تعلق ہے کہ شب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی تھی اور اس آیت کو پڑھ کے کنکر اور ریگزار اٹھا کے، سنگریزے اٹھا کے ان کافروں کی طرف پھینک دیا تھا، جس کے بعد وہ نابینا ہو گئے تھے. بہرحال یہ سب شان نزول ہیں، پر شان نزول کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آیت اسی اسپیسیفک کاز سے یا ایونٹ سے یا اسٹوری سے ریسٹرکٹڈ ہے. شان نزول حقیقت میں بات کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے بات بہتر طور پہ سمجھ میں آتی ہے. وہ ایک ایگزامپل ہوتی ہے، پریکٹیکل ایگزامپل، فزیکل ایگزامپل. اور پھر آخری آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور برابر ہے اے میرے حبیب، اب ان کے ساتھ آپ جتنی بھی کوششیں کر لیں، آپ ان کو وارن کریں، آپ ان کو الرٹ کریں، آگاہ کریں، یا ان کو آپ الرٹ نہ کریں، آگاہ نہ کریں، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کے اندر اب ایمان لانے کی کیپیسٹی نہیں رہ گئی ہے. لیکن وسائل معرفت دو طرح کے ہیں، کچھ ظاہری ہیں جن میں ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہیں، ہمارے حواس خمسہ ہیں، اور کچھ باطنی ہیں. باطنی وسائل معرفت میں عقل ہے، وجدان ہے، فطرت ہے، یہ سب باطنی وسائل معرفت ہیں. اور جب انسان حق کے مقابلے میں آ جاتا ہے تو قرآن میں آیت موجود ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي هِيَ فِي الصُّدُورِ، جسم کی نگاہیں بھلے ہی نابینا نہ ہوں مگر حق کی دشمنی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل کی نگاہیں نابینا ہو جاتی ہیں، اور جو باطنی وسائل معرفت ہیں، معرفت کے مینز ہیں، وہ ڈسیبلڈ ہو جاتے ہیں. اور جب سچویشن ایسی ہو جائے فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو پھر ایمان کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور ایمان کے دروازے ہمیشہ کے لیے شٹ ہو جاتے ہیں. اور یہاں پہ جو آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، آگے بھی ہم نے بیریئر لگا دیا، پیچھے بیریئر لگا دیا. اس کی بہت سی تفسیریں ہیں. بعض روایتوں میں اس سے مراد یہ ہے من بین ایدیہم سے مراد آخرت ہے، یعنی وہ اخروی کامیابیوں سے بہرامند نہیں ہو سکتے. وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بیریئر ہے، یعنی دنیاوی نعمتوں سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکتے. اور آپ دیکھ لیں جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، خاص طور پہ وہ کہ جو حق کے مقابلے میں سینہ سپر ہیں اور حق کے مقابلے میں نبرد آزما ہیں، ان کی زندگی میں نہ آزادی ہے نہ آسودگی ہے. نہ وہ آزاد ہیں اور نہ وہ آسودہ خاطر ہیں. ان کی زندگی میں بے چینی ہی بے چینی ہے، غلامی ہی غلامی ہے. وہ اس ریشم کے کیڑے کی طرح جو خود اپنے ہی تنے ہوئے جال میں پھنستا جاتا ہے، دنیا پرستی، رسم و رواج،
باطل پرستی، حق کی مخالفت کے دلدل میں پھنستے جاتے ہیں اور اس کے تار میں تنتے جاتے ہیں اور ایونچولی اسی میں پھنس کر ہلاک ہو جاتے ہیں. نہ ان کو دنیا میں سکون ملتا ہے، نہ آخرت میں سکون ملتا ہے. دنیا کا سکون بھی اہل ایمان کے لیے ہے، آخرت کا سکون بھی اہل تقوی کے لیے ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اگر کچھ کوشچن ہو تو پوچھ سکتے ہیں 2-3 منٹ میں. Any questions, please? Let